of the heavens and the sun they contain. Start with. We have already stated that the creation of the earth took place before the creation of the heaven, as Allah the Most High says, He it is who created for you all that is on earth. Then He istawa ila the heaven and made them 7 heavens, and He is the knower of everything. Surah Baqarah. He the Most High says, Say, do you verily disbelieve in Him who created the earth in 2 days, and you set up rivals with Him, who is the Lord of all that exists? He placed therein firm mountains from above it, and He blessed it, and measured therein its sustenance in 4 days, equal for all those who ask. Then He rose over Istawa ila the heaven when it was smoke, and said to it and to the earth, Come both of you willingly or unwillingly. They both said, We come willingly. Then He completed and finished their creation, 7 heavens in 2 days, and He made in each heaven its affair. And we adorned the nearest, lowest heaven with lamps, stars to be an adornment, as well as to guard. Such is the decree of Him, the Almighty, the All-Knowing. Surah Fussilat. تو یہاں اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق اور ان میں جو تمام موجود نشانیاں ہیں انہیں کا تعلق بیان کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ زمین کی تخلیق اور آسمان کی تخلیق سے پہلے زمین کی جو تخلیق اللہ نے کری تو وہ آسمان کی تخلیق سے پہلے کری. جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کو استوا کیا اور ان کو 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورہ فصلات میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جو تمام موجودات کا، تمام کریشن کا رب ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اس زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور تمام مخلوقات کا اس میں رزق رکھ دیا، جو کہ یہ سب اس نے 4 دن میں کر دیا. پھر اللہ نے اپنی نظر، اپنی توجہ آسمان پر فرمائی جب وہ اپنی ابتدائی حالت میں تھا، ایک دھوئیں کی شکل میں تھا. اور اللہ پھر فرماتا ہے زمین سے اور آسمان سے کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. سسٹر ٹھیک موسم کس مائک سے شور ہے. مزہ آئے گا پر رمشا کس کی مائک سے شور آ رہا ہے؟ پتہ نہیں، یہ یہاں پہ کسی کا مائک اوپن نہیں ہے، آپ ہی کا بس. جی جی چلیں. پھر اللہ آسمان اور زمین سے فرماتا ہے کہ تم اپنی خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے. تو زمین اور آسمان دونوں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا رب ہم اپنی خوشی سے آتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو یہ سب سے نیچے کا آسمان ہے اس کو پھر ستاروں سے مزین کر دیا تاکہ یہ زینت بھی دے، خوبصورتی بھی دے، اور ایک حفاظت کے طور پہ بھی اللہ نے اس کو مقرر فرمایا. اور کچھ جو سمجھ میں آ رہا ہو آپ کے؟
سورہ فصلات کی آیت سے. آپ نے ایک چیز بولی کہ ستارے اللہ رب العالمین نے شریعہ آپ زینت کے لیے پڑھتی بنائے. جائے، یہ تو آیات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، سورہ فصلت کی، سورہ نازعات کی، نحل کی، ابراہیم کی، تو یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار. تو آپ ریڈنگ کریں اس کی فی الحال، جہاں سے وہ نہیں سمجھ آئے گی تو پوچھ لیں گے. اوکے خیر، ابھی جو بول رہے تھے وہ اپنی بات مکمل کر لیں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ستارے زینت کے لیے بنائے اور حفاظت جی کے لیے، تو تارے حفاظت کے لیے کیسے بنائے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. یہ میرے خیال سے ابھی آگے ایکسپلین ہو جائے گا. ابھی آگے ریڈ کرتے ہیں ہم لوگ. He, the Most High, says, are you more difficult to create, or is the heaven that he constructed? He raised its height and has perfected it. Its night he covers, and he brings out its forenoon, and after that he spread the earth. Surah An-Naziyat. We have explained his words, and after that he spread the earth by saying that the Arabic word tahya, spreading, does not mean khalq, creation. It was after the creation of the heaven. He, the Most High, says, blessed be he in whose hand is the dominion, and he is able to do all things, who has created death and life, that he may test you, which of you is best indeed. And he is the Almighty, the oft forgiving, who has created the seven heavens, one above the other. You can see no fault in the creation of the most gracious. Then look again. Can you see any rifts? Then look again and yet again. Your sight will return to you humiliated and worn out. And indeed, we have adorned the nearest heaven with lamps, and we have made such lamps missiles to drive away the shayateen, and have prepared for them the torment of the blazing fire. Surah Al-Mulk. یہ بات یہاں آ گئی ہے جو ابھی سوال کیا تھا آپ نے حفاظت کے لیے کہ کیوں بنایا گیا ہے. چلیں ابھی دیکھتے ہیں اسے. He, the Most High, says, He is the cleaver of the daybreak. He has appointed the night for resting, and the sun and the moon for reckoning. Such is the measuring of the Almighty, the All-Knowing. It is He who has set the stars for you, so that you may guide your course with their help through the darkness of the land and the sea. We have indeed explained in detail our science for people who know. Surah Al-An'am. He, the Most High, says, indeed, your Lord is Allah, who created the heavens and the earth in 6 days, and then he rose over Istawa, the throne. He brings the night as a cover over the day, seeking it rapidly. And he created the sun, the moon, the stars, subjected to his command. Surely he is the creation and commandment. Blessed is Allah, the Lord of all that exist. Surah Al-Araf. And the verses on this subject are extremely numerous, and we have spoken about all of them in our tafsir. ٹھیک ہے جی یہاں تک بتائیں. یہاں تک کلیئر ہے یا کوئی پوائنٹ ہے کسی کا؟ یہاں پہ ایک ہی بات اللہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ جو اللہ نے زمین بنائی اور آسمان بنائے اس کے بیچ کا تعلق اللہ بیان فرماتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا. اور دوسرے صفحے پہ آتے ہیں ہم لوگ کہ زمین کو پہلے ہی کیوں بنایا اللہ رب العالمین نے؟ زمین کو آسمان پہلے کو. کیوں بنایا؟ جی یہ تو بیسک اس سی بات ہے کہ جب کسی چیز کی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو پہلے آپ بنیاد کے طور پر پہلے آپ کوئی چھت تھوڑی ڈالتے ہیں.
نیچے سے ہی صحیح۔ تعمیرات شروع ہوتی ہے. تو اس طرح شاید اللہ نے پہلے زمین کی تخلیق کری، لیکن زمین کو اللہ نے مکمل نہیں کیا. زمین کو پہلے اللہ نے پھیلایا، پھر آسمان پر اللہ نے توجہ فرمائی اپنی. جب سات آسمان اللہ نے مکمل کر دیے تو پھر اللہ دوبارہ زمین کی طرف آیا، اور پھر زمین کے آنے کے بعد دوبارہ جب زمین کی طرف اللہ نے اپنی نگاہ فرمائی تو پھر تمام کام اس کے جو پینڈنگ تھے اللہ نے پھر اس کو مکمل کیا. کہ جیسے کہ زمین پر پہاڑ اللہ نے رکھے، پہاڑ اس میں برکت رکھی، اس میں تمام رزق اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے اتارا. اوکے، اور اس کے پیچھے کی وجہ کہ پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بار میں زمین کو مکمل نہیں کیا، تھوڑا سا کیا، پھر آسمان پر کام، پھر زمین. ہوں اس کے یہ پیچھے تو کے ہمیں کسی کو تفصیل میں جانا پڑے گا ڈیٹیل میں. ابھی تک اس کوشچن کا آنسر آیا ہے یہاں پر، یہاں اسٹارٹنگ سے لے کے اب تک؟ میرے خیال سے ابھی تو نہیں ہے، ابھی یہاں ایکسپلین نہیں ہوا ہے. صحیح. تو we have explained his words and after that he spread the earth by saying that the Arabic اچھا یہ تو ریڈ ہو گیا تھا. کہاں تھے ہم لوگ؟ Okay. What is meant is that he, the Most High, informs us about the creation of the heavens and its great vastness and elevation, that it is the ultimate in beauty, splendor, perfection, and brilliance, as he, the Most High, says, by the heaven full of habak, full of beauty, grace, magnificence, and perfection. Surah Az-Zariyat, that is the beautiful creation. He, the Most High, says, who has created the seven heavens, one above the other. You can see no fault in the creation of the Most Gracious. Then look again. Can you see any rifts? یہ بھی ریڈ کر لی تھی شاید میں نے، کر لیا تھا میں نے یہ ریڈ. جب آپ پڑھ رہی تھی تو پہلے پیج ایک جگہ پر رکا تھا، اوکے یہ ابھی آپ سیم نے پیج لگ بدلا تھا. رہا ہے ریڈ کر لیا میں نے. چلیں. He, the Most High, says, who has created the seven heavens, one above the other. You can see no fault in the creation of the Most Gracious. Then look again. Can you see any rifts? Then look again and yet again. Your sight will return to you humiliated and worn out. Surah Al-Mulk. That is humiliated from trying to see any defect, imperfection, or flaw in it. The Arabic word hasir means exhausted and weak. Even if one looked until one's sight became feeble, fatigued, and weakened, one should not find any defect in it nor any fault, because Allah, the Most High, had ordained its creation and adorned its sky with the stars. Al-Bukhari said in the book of the beginning of the creation, Qatada said, and indeed we have adorned the nearest heaven with lamps. Surah Al-Mulk. The creation of these stars was for three purposes: a decoration of the sky, as missiles to hit the devils, and as signs to guide travelers. So if anybody tries to find a different interpretation, he is mistaken. He will lose his reward and has taken on a task about which he has no knowledge. This was Qatada's clear statement regarding the words of Allah Most High. And indeed, we have adorned the nearest heaven with lamps, and we have made such lamps missiles to drive away the shayateen, devils. Surah Mulk. He, the Most High, says, it is He who has set the stars for you, so that you may guide your course with their help through the darkness of the land and the sea. Surah Al-An'am. So whoever assigns any other purpose to them, that is such as the knowledge of divine ordainments, taking their movements as evidence and comparisons between their orbits, and claims that this is proof that certainly earthly events will take place, is mistaken. This is because most of what they say on this subject contains nothing but conjecture, lies, and false claims. Allah mentioned that He created seven heavens, one above another, but scholars have differed as to whether or not the spaces between them are piled up together,
or whether there are spaces between them. In fact, the latter is the correct opinion. जी थोड़ा यहाँ उर्दू पर में एक बोलो। बहुत बड़ी बात बताई गई है कि सितारों का असल मकसद क्या है अल्लाह ताला के बनाने का। एक सजावट भी हो सकती है, एडोर्नमेंट भी हो सकती है, और उसकी तख्लीक का ये भी मकसद है, रास्ते की रहनुमाई, जैसे उन्होंने बताया कि। और लेकिन यहाँ पर जो मिसकंसेप्शंस पाई जाती है वो सितारों को लेके, वो इल्म गैब, किस्मत के हाल अहवाल पता लगाना। तो ये बताया गया कि ये बहुत ही एक गलत चीज़ है, और इसका जो है ना, ये बहुत ही इस्लाम के खिलाफ है ये चीज़। और इसका बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं कि वो सख्त गुनाह भी है कि जब जो इंसान सितारों से किस्मत का या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के में काम में लेकर आता है, उसको उसके लिए ये कहा गया कि उसकी इबादत तक की कबूल होती, और ये माइनर शिर्क में आता है। इतना बड़ा गुनाह है। okay. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही शरिया। जी मेरी जी आवाज आ मैं रही है? समझती हूँ। जी जी आ रही है आपकी आवाज। और ये कोई जो जो ऊपर जो समझ में आए ऊपर अपना अपना पॉइंट्स रखें ऊपर प्लीज। जो पहरा पड़ा है। हम्म किसी क्या समझ आया? सितारों का मकसद जो है ना, वो एक समझ में आया है कि क्या है असल में। सितारों को तो अल्लाह ने दो मकसद से रखा है, एक तो उसको खूबसूरती के लिए रखा है, दूसरा मुज़य्यन करने के लिए। शयातीनों को मारने का जरिया भी है। मतलब हिफाजत और हिदायत दोनों के लिए। यहाँ पर हिफाजत इस और एतबार ये से है ना। रास्ते भी मतलब रास्ते की निशानदेही के लिए भी सितारे अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। जैसे ये तो लाइट का मामला तो अब आके हुआ है ना, जैसे पहले जो ज़माना था उसमें इन सितारों की रोशनी से ही लोग हिदायत पाते थे, रास्ता अपना तय करते थे, समंदरों का या खुश्की का। तो इस तरह से। जी कौन बात कर रहा था? जी मैं कह रहा था कि इस एतबार से सितारों को हिफाजत के लिए बोला है कि वो रास्ता दिखा सकते हैं, और जी जी शयातीन पर मतलब वो मारते हैं शयातीन को, इसलिए इसको हिफाजत के लिए कहा गया। मैंने कुछ सुना था, बहुत टाइम की बात है, मुझे अब ये इल्म नहीं है कि वो सही बात थी या नहीं, कि जब शयातीन जन्नत की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको एंट्री मिल जाती है, वो वहाँ हम्म, से ये जो साइंसदान हैं बड़े बड़े, या जो दुनिया में बड़े बड़े काम करते हैं, तो हम्म, वहाँ ये शयातीन जन्नत में जाके वहाँ के आइडियाज़ लेके आता है, और वहाँ से जो आइडियाज़ लेके आता है वो यहाँ ला के डालता है लोगों के दिमाग में। ये मैंने सुना था, पता नहीं मुझे कितनी इसमें हकीकत है और कितना झूठ है। मैंने जो हदीस सुनी थी ना, वो ये थी, या मैंने पढ़ा था शायद कुरान में, कि उसमें ना बताते कि वो शयातीन जो थे ना, जिन और शयातीन, वो आसमान जी की जी खबरें लेकर आते होते थे, आसमान की जी खबरें, जी जी आसमान जी के राज जो है ना वो जानने के लिए जाते होते थे। हम्म तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उनको बनाने का आला, मतलब उनको मारने का आला इस बनाया गया। मैंने ये सुना बिल्कुल। था। जी ऐसा ही है, मैंने भी सुना था। ये मे भी शायद एक ऑथेंटिक हदीस भी है कि वो आसमान के राज पता करते थे और हम्म नीचे आकर लोगों को बताते थे, और वो लोग फ्यूचर जब बिल्कुल। दूसरे लोगों को बताते थे तो दूसरे लोग उन लोगों को समझते थे कि अरे भाई ये तो पता नहीं कौन, इनको तो इल्म गैब है। और उनका हम्म वो राज पता करने का तरीका ये था कि वो जिन जो होते थे या शयातीन, वो शोल्डर्स पर बैठते थे एक के,
پھر اس کے اوپر دوسرا بیٹھتے تھے، پھر دوسرے بیٹھتے تھے، ایسے کرتے کرتے وہ جتنے بھی ہوتے تھے وہ پورے آسمان تک، فرسٹ آسمان تک پوری لائن بن جاتی تھی ان کی ایک، سب کے شولڈر کے اوپر بیٹھتے 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 پھر وہ کان لگا کر گیٹ پر سنتے تھے فرسٹ آسمان کے کہ کیا آرڈر یا اللہ رب العالمین نے کہا یا اوپر کیا بات چل رہی ہے، پھر وہ نیچے والے کے کان میں بولتے تھے، نیچے والا اس سے نیچے والے کے، ایسے کرتے کرتے وہ نیچے تک بات پہنچتی تھی۔ ہاں، وہ اوپر سے سٹارٹ ہوتی تھی اور لاسٹ تک آ جاتی تھی۔ جی جی اوکے، ایسے ہی تھا۔ یہ ڈیٹیل میں ہم تفسیر میں پڑھیں گے تو اور ہمیں اچھا علم ہو جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر جو چل رہی ہے، اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو اچھا، یہ لوگ جو قسمت کا حال وغیرہ جانتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور ستاروں کی چال، یہ وہ، ان کا کیا ہے کانسیپٹ اس معاملے میں؟ کیونکہ اس معاملے میں تو اسلام تو کلیئر کرتا ہے نا کہ وہ بہت اس میں سخت گناہ ہے اس چیز کا، یا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ فیوچر کا علم جو ہے، مستقبل کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا، وہ بھی جب قیامت کے بارے میں پوچھتے ہوتے تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے، یا فیوچر کے بارے میں پریڈکشن، ہاں، اس طرح سے۔ نہیں، جہاں تک میری سمجھ میں آتی ہے بات، تو یہ ہے کہ وہ فیوچر تو نہیں بتا سکتے کیونکہ غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیاز ان سے ہمیں مل جاتا ہے، ایک جو کہتے ہیں نا، آپ کو ایک گائیڈنس کے طور پر ایک لائٹ مل جاتی ہے جو فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ کو ایگزیکٹ آپ کو نالج نہیں دے رہے ہوتے، یہ اللہ نے راستے بنائے ہیں تاکہ آپ کو گائیڈنس مل سکے۔ تو میں تو اس کو غلط نہیں مانتی، بہرحال یہ غلط ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ صرف جھوٹ اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا وہ پیراگراف، جی جی اس میں جی یہ جی جی لکھا ہے کہ یہ دیکھے لکھے نا، بٹ conjectured lies and false claims. This is because most of what they say on this subject contains nothing but conjecture, lies and false claims. Allah mentioned that he created 7 heavens on above one another. کہ یہ چیز ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یہ جھوٹ اور بے بنیاد دعوے ہیں، باتیں ہیں۔ نہیں، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ غیب کا علم ہے اور آپ پوری اس کو یقین کے ساتھ اس کو بولتے ہو تو یہ بات تو ہو گئی غلط۔ آپ اس کو پوری یقین کے ساتھ نہ رکھیں اس بات کو، لیکن آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، چاند، سورج، ستارے، یہ تمام چیزیں راستہ دیتی ہیں، دکھاتی ہیں گائیڈنس کے طور پر انسان کو آگے کا۔ مطلب فیوچر جان سکتا ہے ان کے ساتھ، مطلب ان سے، ستاروں سے، اسی کو کہتے ہیں۔ جی بے شک جان سکتا ہے۔ صحیح۔ باقی بتائے کوئی اور جس نے کچھ اس پہ تحقیق کری ہو، ریسرچ کری ہو، غلط ہے صحیح ہے؟ میں ٹوٹلی غلط ہو سکتی ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے تھی جو میں نے پیش کری ہے۔ آپ نے اپنی رائے کیا بتائی؟ رمشا، آپ نے کیا کوشچن کیا تھا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ستاروں کا مقصد جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اور بتایا ہوا ہے، لیکن ہم جو لیتے ہیں کہ اس سے تقدیروں کا حال معلوم کرنا، اور یہ جھوٹی اور بے نہیں، بنیاد باتیں ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا، تو یہ چیز غلط ہے۔ بے شک یہ اس طرح سے ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو اس کے ہاں، بیس پہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، آگے کا فیوچر پریڈکٹ کر کے بتاتے ہیں، تو اس میں کچھ حصہ حقیقت ہوتی ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، کچھ حصہ حقیقت ہوتی ہے، لیکن پوری طرح سے وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، پوری طرح سے وہ ہمیں نو ڈاؤٹ۔ روشناس مطلب کرا سکتے ہیں حقیقت سے۔ وہ حقیقت بھی وہیں سے آتی ہے نا، جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے میتھڈ کے، وہ جن یا شیاطین ایک کے اوپر ایک بیٹھ کر آسمان تک کان لگاتے ہیں یا لگاتے تھے، پھر وہ کچھ نہ کچھ ایک ایسنس لے لیتے بات کا کہ کیا بات چل رہی ہے، یا کیا اب اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا ہے فرشتوں کو کرنے کے لیے، تو پھر وہ آرڈر نافذ ہونے سے پہلے یا پھر جب فرشتے اس کو کرتے تھے، امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہی وہ نیچے آ کر ان کو بتا دیتے تھے، اپنے مطلب جن کے لیے وہ بات
پتہ کرنے گئے تھے اور پھر وہ لوگوں عام لوگوں کو بتا دیتے تھے. اس اعتبار سے تو بات مطلب ان کی کچھ صحیح بھی ہے لیکن یہ ہے غلط. مطلب وہ اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے غلط تو ہے ہی. اور ایسا ہوتا تھا اتنا زیادہ. وہ واقعہ ہے نا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا یا قرآن نازل ہونے والا تھا تو اللہ رب العالمین نے آسمان کی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی تھی. وہ اسی لیے کر دی تھی کیونکہ یہ جنات یا شیاطین بات سنتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا کہ ایک کتاب آنے والی ہے اور یہ پھر اس کتاب کا علم پہلے سے دے دیتے نیچے آ کر. تو بہت سیکیورٹی بہت خطرناک کر دی تھی اللہ رب العالمین نے آسمان کی. جیسے ہی اوپر آتے تھے فرشتے انہیں مار دیتے تھے. صحیح صحیح ٹھیک ہے. اس کا بلیک میجک کے ساتھ بھی کوئی ریلیشن ہے؟ نہیں یہ تو الگ چیز ہو گئی بلیک میجک. یہ تو بالکل ہی دوسری وہ تو کھلا کفر ہے. وہ بھی ستاروں کی چال وغیرہ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. بلیک میجک والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ستاروں کا، ستاروں پہ کسی کا نیم معلوم کرنا، معلوم کر کے یا پھر اس کو پھر اس کے ستارے. جانے کیا کیا کام کرتے ہیں. ہاں اس طرح سے. اللہ عالم. چلیں پھر ٹھیک ہے میں اسٹارٹ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم حاصل علم کرنے نافع عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. In the Sahihain, it is reported on the authority of Anas radiallahu an in the hadith of Al-Isra that he said, in the lowest heaven, he, Prophet sallallahu alaihi wasallam, found Adam alayhi salam and Jibreel said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is your father, greet him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam greeted him and Adam alayhi salam returned his greeting and said, welcome, O my son. Oh, what a good son you are. And then he ascended to the second heaven. Likewise, he reported that the same thing happened in the third, fourth, fifth, sixth, and seventh heavens. This proves that they are separated from each other because he said that they ascended until they reached the second heaven and sought entrance, upon which it was said, who is this? Up to the end of the hadith. So this proves what we have said and Allah knows better. Ibn Hazm, Ibn al-Munir, Abu Faraj, Ibn al-Jawzi and other scholars have reported that there is a consensus amongst scholars that the heavens are spherical and what lends weight to that is his saying they all float each in an orbit. Surah Yasin. Al-Hasan said they resolve. Ibn Abbas radiallahu anh said, in an orbit like the turning of a spinning mill. They said this is proven by the fact that the sun sets every night and then it rises at the end of it from the east, as Umayyah ibn Abi said in Al-Bahr al-Kamil. The sun rises at the end of every night, red and rosy in the place at which it rises. ٹھیک ہے یہاں تک بتائیں. کلیئر ہے سب کو یہاں تک؟ یہاں سے تھوڑا سا بولیں کہ الحسن سیڈ دے ریوالو. یہاں سے ریڈ اینڈ روزی از دا پلیس ایٹ وچ اٹ رائزز. یہاں سے تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا اردو میں سمجھا نہیں. پیج نمبر 80. پیج نمبر 80 اور 79. نہیں 80 میں ہے نا ابھی جو ہے سامنے ہمارے دے ریوالو سوری الحسن سیڈ. وہ کہہ رہے کہ وہ گردش کرتے ہیں ہاضم. ایک مقدار میں گردش کرتے ہیں، جیسے ایک چکی ہوتی ہے نا
آربٹ میں. ہوں تو کہہ رہے کو ایک آربٹ میں چکی کرتی ہے. اس کی یہ دلیل ہے کہ جو سورج ہر رات غروب ہوتا ہے اور پھر صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور وہ سب تیر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے آربٹ میں. یہ کہہ رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک مدار ہے، یعنی کہ جیسے چرخے کا رخ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت سے یہ ثابت ہے کہ سورج ہر رات غروب ہوتا ہے اور پھر اس کے آخر میں مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جیسے کہ امیہ بن ابی سلط نے البحر کامل میں کہا ہے. سورج ہر رات کے آخر میں طلوع ہوتا ہے. سرخ اور گلابی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ طلوع ہوتا ہے. میری تو یہی سمجھ میں آئی. باقی کہاں ہیں سیشن میں؟ سارے خاموش ہیں. رکھے کوئی پوائنٹ اپنا جس کی جو سمجھ میں آیا ہے. ہیلو، چلیں اچھا، پھر میں ریڈ کرتی ہوں. ایک چیز بولیں، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ سورج ارتھ سے کتنا دور ہے؟ مطلب میں علم کے نہیں پوچھ رہا ہوں. جی بتائے کوئی. کیا کوشچن ہے ان کا؟ سورج ارتھ سے کتنی دور ہے، کیا فاصلہ ہے؟ یہ میں نے حال ہی میں دیکھا تھا بٹ اسکپ ہو گیا مائنڈ سے. فاصلہ میں نے دیکھا تھا کہ کتنا تھا. کسی کو معلوم ہے؟ 150 کلومیٹر. 151.75 million kilometers. 150 کلومیٹر جو لائٹ ایئرس میں جاتا ہے نا پھر بھی پورا 151.75 ملین کلومیٹر. کلومیٹر صحیح. اب پتہ ہے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کچھ ٹائم پہلے، اس میں تھا کہ اگر راکٹ اسپیڈ میں بھول گیا، شاید 1000 سے پلس تھی، اگر اس اسپیڈ سے سن کے پاس جائے یعنی سورج کے پاس جائے، اگرچہ وہ جا نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کی ہیٹ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اگر وہ جائے، ایک میجرمنٹ آیا تھا کہ 7 سال میں سورج تک پہنچے گا اگر ارتھ سے ایک راکٹ جائے گا تو، ارتھ کے ٹائم کے حساب سے. جی بالکل، کیونکہ اسپیڈ آف لائٹ کے حساب سے جاتا ہے نا تو. بالکل بالکل. اب اس پہ ایک پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ابھی میں اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ ہم ابھی اپنے اسکائی میں دیکھیں گے، آسمان میں دیکھیں گے ایئر پلین کو یا ایروپلین کو، تو اتنا چھوٹا سا لگے گا، اتنا چھوٹا سا کہ مطلب بالکل ایک چوٹی کی برابر لگے گا ایروپلین. ٹھیک ہے، یہ آسمان اتنا بڑا لگتا ہے ہمیں. اب اس چیز کی کیا انتہا ہوگی جو ارتھ سے مطلب اتنی دور ہے کہ 7 سال میں پہنچیں گے ایک انسان یا پھر راکٹ وہاں پر، اور وہ کتنا بڑا لگتا ہے ہمارے آسمان میں. یہاں پر ارتھ کے آسمان میں کتنی بڑی چیز لگتی ہے وہ، اس کے سامنے ایروپلین جو دنیا کی اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اتنی بڑی بڑی شپس ہیں، آئل رگس ہیں اتنی بڑی بڑی کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنی چھوٹی لگتی ہیں سورج کے سامنے جو ہمارے اسکائی میں دکھتا ہے. اور یہ اتنی دور ہے 7000 سال، مطلب 7000 سال کہہ رہا ہوں، سوری 7 سال میں جا کے پہنچے گا انسان. تو امیجن کریے کہ کتنا بڑا ہے. اب اس میں اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے اسٹارز ہیں، اور رائٹ. ان تمام چیزوں کو بنانے والی ذات اس سے بھی بڑی ہے. تو امیجن، مطلب ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین کتنے بڑے ہیں. بے شک بے شک. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اب ایک چیز مجھے بہت فائدہ کرتی ہے، میں جب بھی اللہ اکبر کہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، ہر بار تو نہیں ہو پاتا، جب اللہ اکبر کہیں گے ہم تو یہ چیزیں امیجن کریں کہ یہ ارتھ کتنی بڑی ہے، پھر اس کے بعد یہ ارتھ سے کتنا بڑا سورج ہے، پھر اس سے بڑے کتنا یہ اسٹارز ہیں، اور پھر اس اسٹارز سے بھی بڑا یہ اسپیس، پھر ان سب سے بڑے اللہ رب العالمین. رائٹ. اس کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. چلیں پھر آگے چلتے ہیں. According to the hadith narrated by Al-Bukhari on the authority of Abu Zar
radiallahu anhu, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to Abu Zar radiallahu, as the sun set, do you know where the sun goes at the time of sunset? I replied, Allah and His Messenger knows better. He said, it goes that travels till it prostrates itself underneath the throne and takes the permission to rise again. And it is permitted, and then a time will come when it will be about to prostrate itself, but its prostration will not be accepted. And it will ask permission to go on its course, but it will not be permitted. But it will be ordered to return whence it has come, and so it will rise in the west. And that is the interpretation of the statement of Allah, and the sun runs its fixed course for a term decreed. That is the decree of Allah, the Almighty, the All-Knowing. Surah Yasin. क्या समझ आया इससे सूरह यासीन की इस आयत से और इस पैराग्राफ से? बताया कोई सेशन से? यही कि सूरज जाता है अर्श के नीचे सजदा करता है और दोबारा तुलू होने की अल्लाह ताला से इजाज़त लेता है और उसे इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सजदा करेगा लेकिन उसका सजदा कबूल नहीं किया जाएगा, और वो इजाज़त मांगेगा लेकिन उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे हुक्म दिया जाएगा कि वो जहाँ से आया है उसे वहीं वापस चला जाए, और वो मगरिब से फिर तुलू करेगा। राइट। और सूरज अपने मुकर्रम मकाम की तरफ चलता है। ये गालिब और अल्लाह वाला का मुकर्रर करदा सारा निज़ाम है। अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं। सूरह यासीन 36:38। चलें 81 पेज। When this is known, then it will be realized that this is a hadith which does not contradict what we have mentioned regarding the rotation of the heavenly bodies. According to the most well-known two opinions, there is not evidence of the spherical shape of the throne, as some have claimed. We have already proven the falseness of their opinion, nor does it prove that the sun ascends to a place above the heavens from our direction until it prostrates beneath the throne. Rather, it sets out of our sight and continues in its course. There is nothing in the revealed scripture to invalidate it. Rather, that which proves it and requires it is imperception, like eclipses. This is because if it follows its course until it reaches the middle of it, so that it is the time of the middle of the night, for example, then it will be at its furthest point from the throne, and likewise, it will be at its closest point at the time of setting from our direction. When it is in the place of its prostration, it seeks permission from the Lord as it rises from the east, and permission is granted to it, and it appears from the direction of the east. And when it is the time which Allah wills for its setting from the direction of the west, it prostrates according to its custom and seeks permission to rise according to its custom, but it will not be permitted to do so, and so it prostrates again, then asks permission, but is denied. Then it prostrates a third time, but it is denied, and this goes on throughout the night, as we have said in the tafsir. Then it will say, O Lord, the dawn is nigh and the distance is far. Then it will be said to it, return from whence you came, and so it will rise from the west. Then when people see it, they will all believe, and that is the meaning of the words of Allah the Most High, when no soul which had not believed previously or earned good though its belief will benefit thereby, and the sun runs its fixed course for a term decreed. Surah Yasin.
نہیں پہلے ہی لے جائیں سیمونا 81 پیج پہ ہی کر دیں، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ پہلے جو پیراگراف ہے اس پہ کیا سمجھ آیا آپ کی؟ When this is known that it will be realized that this is the hadith till direction of the east. دوسرا پہلا میں کر دیتی ہوں تھوڑا ایکسپلین، کیونکہ پہلا میری سمجھ نہیں آیا ہے، اگر کسی کو سمجھ آیا تو وہ ایکسپلین کر سکتا ہے. دوسرے میں بتاتی ہوں کہ جب وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب کی سمت کی طرف سے غروب ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس عادت کے مطابق سجدہ کرتا ہے، یعنی کہ سورج کے متعلق یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اسے اجازت نہیں دی جاتی، اور پھر وہ دوبارہ سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے لیکن پھر اسے انکار کر دیا جاتا ہے، پھر وہ تیسری دفعہ سجدہ کرتا ہے لیکن پھر انکار کر دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے، اس کی اجازت مانگنے کا اور اس کے سجدہ کرنے کا. پھر کہتا ہے کہ اے میرے رب صبح قریب ہے، اور تب اس سے کہا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے فرمائے گا کہ فیصلہ بہت دور ہے اور یوں جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ. یہ مغرب سے طلوع ہوگا، پھر جب لوگ اسے دیکھیں گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کسی ایسی جان کو جو پہلے ایمان نہ لائی ہو، اس کے ایمان سے اس نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی ہو، اس کا ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا، اور سورج اپنے مقررہ وقت تک چلتا رہے گا. سورہ یاسین. یہ میں نے ایکسپلین کیا ہے سیکنڈ پیراگراف. اور پہلے اگر مجھے کوئی ایکسپلین کر کے بتائے. آپ ہی کر دیجئے ایکسپلین. نہیں میرے نہیں آیا نا سمجھ میں، اس لیے میں کون سا پوچھ یہ رہی ہوں. والا when this is known when جی it will be جی 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 realized that this is hadith یہ والا جی دس ون. کوئی اس بھی کر میں دے نا جس کی جو سمجھ میں نہیں. ایک منٹ میرے خیال اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بات ہے ہیونلی باڈیز کی اور اس کی گردش کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے. جو انہوں نے بتایا نا کہ موسٹ ویل نون دو اوپینینز ہیں، دو آراء ہیں، دو مشہور، کہ اس بات کی تو there is not evidence of the spherical shape of the throne. جیسے کہ وہ اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ عرش کی جو ساخت ہے نا، ساخت وہ گول ہے. جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم پہلے اس کے نظریے کی غلطی کو ثابت کر چکے ہیں کہ جو عرش کی ساخت ہے وہ گول ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط رہا ہے. اور نہ ہی وہ کہہ رہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج ہمارے نقطہ نظر سے بلند ہو کر آسمان کے اوپر کسی مقام تک جاتا ہے اور وہ عرش، تاکہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے لیکن اپنے مدار میں سفر جاری رکھتا ہے. اللہ کی جو نازل کردہ وحی ہے نا، مطلب قرآن پاک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں جو اس بات کو باطل کرتی ہو، ٹھیک ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. جیسے اس نے بات کی ہے لائک ایکلپسز، یعنی کہ سورج گرہن کی بات کی، اس کی تصدیق کرتی اور تقاضا کرتے ہیں. یہ اس کی مثال انہوں نے بیان کی ہے. فار ایگزامپل دین اٹ ول بی ایٹ اٹس فردسٹ پوائنٹ فرام دا تھرون اینڈ لائک وائز، اگر سورج اپنے مدار پر چلتے ہوئے آدھی رات کے وقت ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جو ہمارے لحاظ سے بالکل درمیان کا مقام ہوتا ہے، تو وہ اس وقت وہ عرش سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے. اور جب ہمارے اندازے زاویے سے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ عرش کے سب سے قریب ہوتا ہے. جب سورج سجدے کی جگہ پر ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، پھر وہ مشرق کی سمت سے ظاہر ہوتا ہے.
When it is in the place of its prostration, it seeks permission from the Lord as it rises from the east, and permission is granted to it, and it appears from the फिर वो मशरिक की सिम से फिर वो ज़ाहिर होता है. ये इस पूरे पैराग्राफ में था. ठीक है, ठीक. बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है या सबको क्लियर है? चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ. पेज 82. जी मेरा क्वेश्चन था कि एक्लिप्सेस की क्या बात है, इधर क्यों आया है लाइक एक्लिप्सेस? जी यहाँ पे एक्लिप्सेस की बात आई है ना, ग्रहण. जी ग्रहण सूर्य है. ग्रहण. ये क्यों आया है? क्या इसमें से मिला लाइक एक्लिप्सेस किधर है इधर? जी बताए कोई. पहले तो ये जाने ना कि सूरज ग्रहण कब लगता है, इसको समझ लें पहले. कब लगता है, किसी को पता है? जी जब वो सब सेलेस्टियल बॉडीज अपने उसमें घूमते घूमते जब वो उसके ऑर्बिट से एक अलाइन हो जाती है हमारी जमीन के साथ, ग्रह सूरज और उसके पीछे मतलब 3 बॉडीज अलाइन होती हैं, तब उसका जो शैडो गिरता है उससे सूरज ग्रहण होता है. जमीन पे सूरज का शैडो, सॉरी सूरज का नहीं, चांद का शैडो जब गिरता है उसके वजह से अलाइन होते हैं सूरज, चांद और अर्थ इन एन ऑर्डर. और कोई जानता है, और कोई बता सकता है इसके यहाँ पर वो क्या लिंक है इस चीज का, बता सकता है? इसमें शायद ये बात हो रही है ना कि जब वो कह रहे हैं कि सूरज गायब नहीं हो जाता, सूरज अपनी लोकेशन में मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो इसका पता हमें इक्लिप्स से भी लगता है कि जब इक्लिप्स होता है तो बेसिकली उसमें सूरज भी इन्वॉल्व है, अर्थ और जो चांद है वो भी इन्वॉल्व है. तो अगर तो सूरज अपने दिन के टाइम के बाद कहीं गायब हो जाता है, वो इक्लिप्स में भी ना आए. जब वो इक्लिप्स में आता है तो वो एक निशानी है कि वो अभी अपने उसमें है, अपने ऑर्बिट में या जहाँ भी वो रिवॉल्व करता है. और जब वो चीज क्लैश कर जाती है अर्थ और मून के साथ तो फिर इक्लिप्स आता है. लेकिन स्टिल वो कहीं है सूरज, लेकिन हमारी नजरों से दूर चला जाता है. सही सही. जज़ाकल्लाह. ठीक है. इधर. सही. आगे बढ़े. जी. Page 82. ठीक है. It was said that this means until the time at which it has been commanded to rise from the west. It was also said that the word mustaqar means the place in which it prostrates beneath the throne. And it was also said that it means the end of its course, which is the end of the world. And it was reported on the authority of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu that he recited, and the sun runs without a mustaqar for it. That is, it does not stop. Based on this recitation, it would mean that it prostrates while moving in its course. This is why Allah, the Most High, says, "It is not for the sun to overtake the moon, nor does the night outstrip the day. They all float, each in an orbit." Surah Yasin. That is, the sun cannot overtake the moon and rise in its domain. Neither can the moon overtake the sun and rise in its domain. Likewise, the night cannot precede the day. Rather, when the day has gone, the night comes after it, following on its heels, as the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "When the night approaches from here and the day departs from here and the sun sets, the fasting person should break his fast. It is accepted that time is divided into night and day, and there is nothing between them." This is why Allah, the Most High, says,
Allah merges the night into the day, that is, the decrease in the hours of the night are added in the hours of the day, and merges the day into the night, that is, the decrease in the hours of day are added in the hours of night, and has subjected the sun and the moon, each running its course for a term appointed. Surah Luqman. चलें, मैं लगातार तो रीड नहीं करूंगी, ये थोड़ा थोड़ा हम रीड करके समझते जाएंगे तो बेटर रहेगा. उर्दू में एक्सप्लेन कर दें इसको प्लीज. उर्दू में एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको. थोड़ा सा बस एसेंस दे कहाँ दें से? ताकि और कहाँ से? मजबूत लगे. ये जो जी, पैरा ये आपने पहले पढ़ा ना, पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ है. इसमें क्या है, ऊपर इसमें ये करिए. कहा गया. जी जी, मुझे बोले लगता है ये स्टक हो गई है स्क्रीन. ऊपर करिएगा जरा. जी जब आप रीडिंग कर रही थी तब भी स्क्रीन लास्ट वाले पेज पर ही थी. थोड़ा सा ऊपर करिएगा सिमोना. स्टार्ट से, ये पैराग्राफ का स्टार्ट से करनी है ना जी ट्रांसलेशन? जी, पेज नंबर 82 स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है. हाँ, ये वाला पेज 2. यहाँ से इट वाज सेड दैट दिस मींस अंटिल द टाइम एट व्हिच इट राइज फ्रॉम द वेस्ट. हाँ, वो कह रहे कि जब उसको कहा जाएगा कि सूरज को मगरिब से तुलू होने का हुक्म दिया जाएगा तो क्या होगा. एक कॉल इसका ये है कि इट वाज आल्सो सेड दैट द वर्ड मुस्तकर मींस दैट द प्लेस इन व्हिच इट प्रोस्ट्रेट्स बीनीथ द थ्रोन. एक तो ये कि मुस्तकर से मुराद वो जगह है जहाँ सूरज अर्श के नीचे सजदा करता है. ठीक है. और एक राय ये है इससे मुराद इसके सफर का इख्तिताम, यानी कि दुनिया का खात्मा. एक राय ये है कि जहाँ पर वो सजदा करता है, और दूसरी राय ये है कि दुनिया का इख्तिताम. ठीक है, मुस्तकर का मतलब. ठीक है. और जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है, ठीक है, रिपोर्टेड, उन्होंने इस आयत की तिलावत की है जो है. रिमशा अन्हा तो सहाबियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये मुझे बहुत ज्यादा इसकी कंफ्यूजन होती है. मैं क्या जी जी, मेरे भी मुझसे भी हो जाता है कई दफा. कोई नहीं. अरे वशम्सु तजरी ला मुस्तकर्रि लहा, ये वाला एक आयत है. सूरज चल रहा है, उसके लिए कोई ठहराव नहीं. ठीक है. यानी सूरज अपने मदार में हरकत करते हुए ही सजदा करता है. और यही मतलब इस आयत से समझ में आता है. ना सूरज चांद को पकड़ सकता है, और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है. हर एक अपने अपने मदार में तैर रहे हैं. ये तो हमें इस चीज का होना चाहिए कि सूरज जो है ना वो अपने मदार में हरकत करते हुए ही सजदा करता है. इसका मफहूम ये है कि सूरज चांद के मदार में दाखिल नहीं हो सकता, और ना ही चांद सूरज के मदार में आ सकता है. इस तरह रात दिन पर सबकत नहीं लेके जा सकती, बल्कि जब दिन खत्म होता है तो रात उसके पीछे आती है. आगे उसके नबी इस्लाम का फरमान बताया गया है कि जब रात यहाँ से आ जाए और दिन यहाँ से रुखसत हो जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार को इफ्तार कर लेना चाहिए, यानी कि रोज़े की इफ्तारी का टाइम. ठीक है. यानी वक्त दिन और रात में तकसीम है, और इन दोनों के दरमियान कुछ और नहीं है. ये भी इस तरतीब और गर्दिश का हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है. ठीक है. ये है इसमें ब्रेक इज फास्ट. उसके बाद आयत का है दिस इज व्हाई अल्लाह मोस्ट हाई सेज अल्लाह मर्जेस द नाइट इनटू द डे. आगे सूरह लुकमान का तर्जुमा है दैट मर्जेस द डे इनटू द नाइट and has subjected the sun and the moon each running its course for a term appointed. हर जो सूरज है और वो जो चांद है, वो दिन और रात है, वो सब जो है ना एक खास एक मुकर्रर करदा एक अंदाजे के मुताबिक चल रहे हैं. अल्लाह ताला के गर्दिश में है, सब मदार में है. ये है इस पूरे पैराग्राफ में. सही, मैं समझ रहा हूँ. जज़ाकल्लाहु खैरा. जी. चलें एक पैराग्राफ और रीड कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. जी इंशाल्लाह. That is, he merges this into that. He takes from the length of this and adds to the shortness of that, and they become equal. Just as at the start of the spring season, the nights before that are long and the days short.
but the nights continues to shorten and the days to lengthen until they are equal, and that is all. And that is at the beginning of spring. Then the days begin to lengthen and the nights get shorter until they also become equal at the beginning of the autumn. Then the nights begin to lengthen and the days to shorten until the end of the autumn. Then the days begin to lengthen slowly and the nights begin to shorten slowly until they become equal at the start of the spring. As we said previously, that is what happens every year. This is why Allah says, He is the alteration of night and day. Will you not then understand? Surah Al-Mu'minun. That is the disposal of all that is in His hands, the judge who is not contradicted and is not opposed. And this is why He says in 3 verses, when speaking of the heavens, the stars, the night, and the day, such is the measuring of the Almighty, the All-Knowing, Surah Al-An'am. That is the Almighty who has subjugated all things and to whom all things have submitted, and so He is not opposed and He cannot be overcome. He is the knower of all things and He has appointed a measure for everything according to a rule which does not change and cannot be disturbed. ٹھیک ہے بس یہیں تک کے رکھتے ہیں اس کو. میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں. جی جی پڑھیے. اسٹارٹ نہیں لیتے چاہیے گا. اچھا اس میں یہ وہ بتا رہے کہ جیسے ہمارے موسم اور راتیں لمبی ہوتی ہیں کوئی چھوٹی ہوتی ہیں یہاں ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں تک کہ وہ برابر ہو جاتے ہیں اور یہی موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے دن لمبے ہونے لگتے ہیں راتیں چھوٹی ہونے لگتی ہیں یہاں تک کہ یہ پھر سے برابر ہو جاتے ہیں موسم خزاں کے آغاز پر. ٹھیک ہے جب بھی موسم خزاں ہوتا ہے یا موسم بہار ہوتا ہے تو یہ دن اور رات کا آپ کو الٹریشن دیکھنی ملتی ہوگی. راتیں لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے یہاں تک کہ خزاں کے آخر میں یہ سلسلہ رکنے لگتا ہے. دن آہستہ آہستہ لمبے ہوتے ہیں اور راتیں آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ موسم بہار کے آغاز میں برابر ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. یہی ہر سال ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا. سورہ مومنون کی آیت ہے. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ اگر انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے غور و فکر کرنے والے سوچیں کہ یہ کس طرح کا ایک نظام ہے تو جو سمجھنے والے ہیں جو غور و فکر تدبر کرنے والے ہیں سورہ مومنون میں فرمایا کیا ہے اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کیا کائنات کے تمام امور جتنے بھی ہیں نظم و نسق سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ حاکم ہے نہ کہ اس کا حکم ٹالا جا سکتا ہے نہ اس کے فیصلے کی مخالفت کوئی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف آیات میں جہاں آسمان ستارے اور رات اور دن کا ذکر ہے اور یہ فرماتا ہے کہ یہ ہے زبردست علم والے اللہ کا اندازہ مقرر کیا ہوا. یعنی کہ آپ سوچیں کہ انسان سائنٹیفکلی اسٹڈیز کرتا ہے اور اتنا زیادہ ڈیپلی ان چیزوں کو جاتا ہے تو پھر بھی ان چیزوں کو ویسے نہیں سمجھ سکتا. تو کیا کسی ایسی معمولی سی ہستی کا مطلب کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی زبردست علم والے ایک حکمت والے بہت ہی بڑے رب کا ہمیں پتہ دیتی ہے کہ یہ کوئی بہت پاورفل ہستی ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے. ٹھیک ہے اللہ غالب ہے جس کے سامنے ہر چیز جو ہے نا وہ ہر چیز ہم لوگ دیکھیں نا کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کے تابع ہے. سورج آسمان 7 آسمان 7 زمینیں ایک ایک چیز ستارے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. کسی میں اتنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اس کے فیصلے کو بدل سکے یا اس کو روک سکے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو اپنی طاقت شو کرنا ہے کہ اور اپنے مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب کتنا پاورفل ہے اور اس نے ہر چیز کے لیے ایک مطلب مقررہ انداز اور ایک اسموتھ مینجمنٹ ایک اصول ایک نظم و نسق کے مطابق سب کچھ چلا رہے ہیں اور ایک وقت جو ہے نا وہ مقرر ہے ہر چیز کا اور جو اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو کوئی بدل سکے یا اس میں کوئی بگاڑ پیدا کر سکے.
ٹھیک ہے، یہ اس جو لاسٹ والے پیراگراف میں اس کا یہ تھا اس کی ایکسپلینیشن کی. اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ڈسکس کرنا چاہتا پوائنٹ تو کر سکتا ہے. اینی ون کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ نہیں، میرے سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا تو پھر شریعہ سیشن کا اینڈ کریں. جی جی بے شک. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام.